اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مئی 1947 کا واقعہ ہے کہ دہلی کے اخبار ریاست نے اپنے ایک ادارتی نوٹ میں احمدیوں کی پاکستان نواز پالیسی پر تنقید کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب تو جماعت احمدیہ پاکستان کی تائید کر رہی ہے، مگر جب پاکستان قائم ہو گیا تو ان کے ساتھ دوسرے مسلمان وہی سلوک کریں گے جو کابل میں افغان حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اخبار ریاست کے ادارتی نوٹ کا علم ہوا تو آپ نے 16 مئی 1947 کو نماز مغرب کے بعد قادیان کے احباب جماعت سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنی تقریر میں مطالبہ پاکستان کی معقولیت و ضرورت کو مختلف نقطہ نگاہ سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان مظلوم ہیں، اس لیے ہم ہر صورت میں مظلوموں کے ساتھ ہو کر اپنے کام کو جاری رکھیں گے، خواہ ہمیں تختہ دار پر ہی لٹکا دیا جائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جب آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں اور ہم ہر صورت میں مظلوموں کا ساتھ دیں گے، تو آپ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل سمجھتے ہوئے اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دوسرے کانگریس نواز مسلمان علماء کی طرح پاکستان کے مطالبہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہ کریں گے، نیز یہ کہ مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا خیال رکھیں گے، خواہ ہمیں اس کے لیے کوئی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور حقیقت بھی یہ تھی کہ جماعت احمدیہ کو اس وقت مسلم لیگ کی طے شدہ لفظ مسلمان کی تعریف کے مطابق مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھا جا رہا تھا۔ خاکسار اس پروگرام میں حضرت امام جماعت احمدیہ کی وہ بیان فرمودہ مذکورہ تقریر پیش کرنے جا رہا ہے۔ آپ کی اس تقریر سے آپ کے اس جذبہ، جنون اور عزم و ہمت کا علم ہوتا ہے جس کے تحت آپ حصول پاکستان کے لیے سالہ سال سے دعائیں اور انتھک محنت کرتے چلے آ رہے تھے، نیز یہ کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح سے نہ صرف ہر ممکن تعاون کر رہے تھے بلکہ ان کی مناسب رہنمائی بھی فرما رہے تھے۔ آپ کی یہ تقریر تاریخ احمدیت کی جلد نوم کے صفحہ 346 تا 360 پر درج کی گئی ہے۔ اس پروگرام میں اس تقریر کی پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے فرمایا، آج مجھے ایک عزیز نے بتایا کہ دلی کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ احمدی اس وقت تو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، مگر ان کو وقت بھول گیا ہے جب ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے برے سلوک کیے تھے۔ جب پاکستان بن جائے گا تو ان کے ساتھ مسلمان پھر وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا تھا، اور اس وقت احمدی کہیں گے کہ ہمیں ہندوستان میں شامل کر لو۔ کہنے والے کی اس بات کو کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو ہمارے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے وہی سلوک ہوگا جو آج سے کچھ عرصہ پیشتر افغانستان میں ہوا تھا، اور فرض کرو ایسا ہی ہو جائے، پاکستان بھی بن جائے اور ہمارے ساتھ وہی سلوک روا بھی رکھا جائے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک دیندار جماعت جس کی بنیادی مذہب، اخلاق اور انصاف پر ہے، کیا وہ اس کے متعلق اس نقطہ نگاہ سے فیصلہ کرے گی کہ میرا اس میں فائدہ ہے، یا وہ اس نقطہ نگاہ سے فیصلہ کرے گی کہ اس امر میں دوسرے کا کیا حق ہے؟ یقیناً وہ ایسے معاملہ میں مؤخر و ذکر نقطہ نگاہ سے ہی فیصلہ کرے گی۔ مثلاً ایک مجسٹریٹ ایسے علاقہ میں عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے جس میں اس کے بعد قریبی رشتہ دار بھی رہتے ہیں، اور ان رشتہ داروں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تنازعات بھی ہیں۔ اس کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش ہوتا ہے جس میں اس کے رشتہ داروں کا ایک دشمن مدعی ہے۔ اگر اس کے پاس روپیہ ہو
تو وہ اس کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر یہ مجسٹریٹ اسی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس مدعی کے پاس روپیہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اس مجسٹریٹ کے رشتہ داروں کو دیکھ کر سکتا ہے۔ تو کیا ایک دیانتدار مجسٹریٹ اس ڈر سے کہ کل کو یہ روپیہ ہمارے خلاف استعمال کرے گا اس حقدار مدعی کے خلاف فیصلہ کر دے گا؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ اس کی صریح ناانصافی ہوگی، اور اگر وہ حق پر قائم رہتے ہوئے شہادات کو دیکھتے ہوئے اور مواد مثل کی روشنی میں مدعی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو کیا کوئی دیانتدار دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اس کے فیصلہ پر یہ کہے کہ اس نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا اور اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا ہے؟ کوئی شریف اور دیانتدار مجسٹریٹ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مقدمہ کا حصر اپنے آئندہ فوائد پر رکھے، اور کوئی دیانتدار مجسٹریٹ ایسا نہیں ہو سکتا جو مواد مثل کو نظر انداز کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے فیصلہ دے دے، بلکہ ایمانداری اور دیانتداری متقاضی ہے اس بات کی کہ وہ حق اور انصاف اور غیر جنبہ داری سے کام لے کر مقدمہ کا فیصلہ سنائے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ جس شخص کے حق میں ڈگری دے رہا ہوں یہ طاقت پکڑ کر کل کو میرے ہی خاندان کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرے گا۔ پس انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر نظر انداز کر دے اس بات کو کہ میں کس کے خلاف اور کس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہوں۔ وہ نظر انداز کر دے اس بات کو کہ جس روپیہ کے متعلق میں ڈگری دے رہا ہوں وہ روپیہ کل کو کہاں خرچ ہوگا، اور وہ بھول جائے اس بات کو کہ فریقان مقدمہ کون ہیں، کیونکہ انصاف اور ایمانداری اسی کا نام ہے۔ پس قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ والے پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ ہمارے ساتھ وہی کابل والا سلوک کریں گے یا اس سے بھی بدتر معاملہ کریں گے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جھگڑے میں حق پر کون ہے اور ناحق پر کون؟ آخر یہ بات آج کی تو ہے نہیں، یہ تو ایک لمبا اور پرانا جھگڑا ہے جو 20 سال سے ان کے درمیان چلا آتا ہے۔ ہم نے بار بار ہندوؤں کو توجہ دلائی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، یہ امر ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بار بار ہندوؤں کو متنبہ کیا کہ مسلمانوں کے حقوق کو اس طرح نظر انداز کر دینا بعید از انصاف ہے، اور ہم نے بار بار ہندو لیڈروں کو آگاہ کیا کہ یک تلفی اور یہ ناانصافی آخر رنگ لائے گی، مگر افسوس کہ ہمارے توجہ دلانے، ہمارے انتباہ اور ہمارے ان کو آگاہ کرنے کا نتیجہ کبھی کچھ نہ نکلا۔ ہندو سختی سے اپنے اس عمل پر قائم رہے۔ انہوں نے اکثریت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کے حقوق کا گلا گھونٹا، انہوں نے حکومت کے غرور میں اقلیت کی گردنوں پر چھری چلائی، اور انہوں نے تعصب اور ہندوانہ ذہنیت سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ مسلمانوں کے جذبات کا خون کیا، اور ہندو لیڈروں کو بار بار توجہ دلانے کے باوجود نتیجہ ہمیشہ صفر ہی رہا۔ ایک مسلمان جب کسی ملازمت کے لیے درخواست دیتا تو چاہے وہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہوتا، اس کی درخواست پر اس لیے غور نہ کیا جاتا کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے مقابلہ میں ہندو چاہے کتنا ہی نالائق ہوتا اس کو ملازمت میں لے لیا جاتا۔ اسی طرح گورنمنٹ کے تمام ٹھیکے مسلمانوں کی لیاقت، قابلیت اور اہلیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندوؤں کو دے دیے جاتے۔ تجارتی کاموں میں جہاں حکومت کا دخل ہوتا ہندوؤں کو ترجیح دی جاتی، سوائے قادیان کے کہ یہاں بھی ہم نے کافی کوشش کر کے اپنا یہ حق حاصل کیا ہے۔ باقی تمام جگہوں میں مسلمانوں کے حقوق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔
یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف ان کی فرقہ وارانہ ذہنیت کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی رہی، اور آخر یہ حالت پہنچ گئی جو آج سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ صورت حالات کس نے پیدا کی گئے؟ جس نے یہ صورت حالات پیدا کی وہی موجودہ حالات کا ذمہ دار بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہندوؤں کے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، اور یہ فسادات کا تناور درخت وہی ہے جس کا بیج ہندوؤں نے بویا تھا اور اسے آج تک پانی دیتے رہے، اور آج جب کہ اس درخت کی شاخیں سارے ہندوستان میں پھیل چکی ہیں، ہندوؤں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں کو اس وقت اس بات کا کیوں خیال نہ آیا کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، اور ہر محکمہ میں اور ہر شعبہ میں ان کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں۔ مجھے 25 سال شور مچاتے اور ہندوؤں کو توجہ دلاتے ہو گئے ہیں کہ تمہارا یہ طریق آخر رنگ لائے بغیر نہ رہے گا، لیکن افسوس کہ میری آواز پر کسی نے کان نہ دھرا اور اپنی من مانی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ہمارا احرار سے جھگڑا تھا تو ہندوؤں نے احرار کی پیٹھ ٹھونکی اور حتی الوسع ان کی امداد کرتے رہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جھگڑا تو ہمارے اور احرار کے درمیان مذہبی مسائل کے متعلق تھا، تمہیں اس معاملہ میں کسی فریق کی طرفداری کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہیں ختم نبوت یا وفات مسیح کے مسائل کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو بند مانتے تھے کہ ہمارے اجرائے نبوت کے عقیدہ پر تم برہم ہوئے تھے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے نتیجہ میں امتی نبی کا ہونا ہے۔ فرمایا، کیا تم حیات مسیح کے قائل تھے کہ ہماری طرف سے وفات مسیح کا مسئلہ پیش ہونے پر تم چراغ پا ہو گئے تھے؟ ہندوؤں کا ان مسائل کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ احرار کی طرف سے ہندو وکلاء مفت پیش ہوتے رہے۔ میں نے اس بارے میں پنڈت نہرو کے پاس اپنا آدمی بھیجا کہ آپ لوگوں کی احرار کے ساتھ ہمدردی کس بنا پر ہے اور یہ طرفداری کیوں کی جا رہی ہے؟ انہوں نے ہنس کر کہا، سیاسیات میں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب جن لوگوں کی ذہنیت اس قسم کی ہو ان سے بھلا کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ سب گاندھی جی پنڈت نہرو کے ہاتھوں سے رکھی ہوئی بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر ابھی جاری ہے، بقیہ حصہ اگلی قسط میں پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔